کیوں ختم نہیں کیا، اس پہ تو میرا تفصیل سے بیان ہے. اسلام غلامی کے تصور ختم نہ کر کے غلاموں پہ احسان کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جنگ میں جو لوگ قید ہو کر آئیں گے اگر آپ ان کو غلام نہیں بناتے تو آپ کے پاس دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو ان کو چھوڑ دو یا قتل کر دو. اگر چھوڑ دو گے تو دنیا میں کوئی ایسا احمق نہیں ہے کہ اتنی مشکل سے قوم پر آپ نے قابو پایا اور دوبارہ لڑنے کے لیے ان کو آپ چھوڑ دو. چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے تو پھر آپ سیدھا سیدھا کیا کرو گے؟ قتل. اس کی مثال ایسے جیسے اسلام نے شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. اگر اجازت نہ دیتا تو آپ کے پاس طلاق کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہ ہوتا، اور طلاق میں عورت کو نقصان زیادہ ہے، آپ کو بھی عورت کو بھی، بچے بھی رل جائیں گے. تو اسلام نے کہا نا اگر بہت زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے، نہیں سیدھی ہو رہی، تو سختی سے اس کو تھوڑی اطاعت کروا لو اپنی. تو بعض قانون اول نظر میں برے لگ رہے ہوتے ہیں، تو اسلام نے حکم دے دیا کہ جو جنگ میں قید ہوئے ہیں ان کو کیا بنا لو؟ غلام. غلام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اپنی خدمت لو، کام لو، لیکن ان کے حقوق پورے پورے ہوں گے جو انسانوں کے ہوتے ہیں، مکمل تمہارے کنٹرول میں ہیں یہ، اور ان کے یعنی کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری، پلانا بھی، تو یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باندی سے جمع کی اگر اجازت نہ ہوتی تو وہ بھی جوان عورت ہے، وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی، وہ بھی زنا کرتی، وہ زنا کو پیشہ بناتی. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ کسی ایک مجاہد کے حوالے کیا جائے اس کو، اور اس کو کچھ حقوق بیویوں والے دے دیے جائیں. 100% بیویوں والے حقوق اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ نیچرل نہیں ہوتا کہ آپ نے میدان سے جنگ سے ایک عورت کو پکڑا ہے اور آپ اسے بیوی والی محبت دو. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ عملاً یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اس عورت کے قریب جانے پر پابندی لگا دو کہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے اور آپ بولو کہ اس میں اس لڑکی کا بھی، اس باندی کا بھی نقصان، آپ کا بھی نقصان، زنا پھیلے گا معاشرے میں. تو یہی ہے کہ اس کو وہی آقا ہی اس کے قریب جا سکتا ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی یہ اس کا باپ ہوگا. صحیح ہے نا؟ اور یہ باندی کسی اور سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتی جب تک یہ آقا اس کو آزاد نہیں کرتا. اور اس کی عدت کے حکام بھی ہیں، اور نکاح کرانے کی بھی اجازت ہے، جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک چیز آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو پھر آپ احسان کرتے ہو اس کے اوپر، پھر احسان میں مزہ بھی آتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے پھر ان کو سکھاؤ، تعلیم دو. صحیح ہے نا؟ اور اسلام نے اس کو مزید حقوق دے دیے کہ اگر باندی سے اولاد ہو گئی تو اب وہ مزید باندی نہیں بن سکتی ہے، وہ مولا کے مرنے کے بعد ہر صورت میں آزاد ہوگی. تو بہت سارے پروٹوکول دے دیے اس کو. پھر یہ بھی کہا کہ قسم کے کفارہ جب تک پورا نہیں ہوگا جب تک غلام کو آزاد نہیں کرو گے. قتل کا کفارے میں غلام کا آزاد ہے، زہار میں غلام کا آزاد کرنا. تو بہت سی سزاؤں میں یہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرو، اور جو ایک دفعہ آزاد ہو گیا قیامت تک دوبارہ غلام نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اسلام نے احکام دیے ہیں نا، اس سے بہتر احکام ہو نہیں سکتے تھے. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، جنگی قیدی بنتے ہیں، کیوبا کی جیلوں میں جا کے دیکھو نا کیا حشر ہو رہا ہے ان کا. اور یہ تو وہ ہے جو دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ جیلوں میں جو قیدی پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں کروڑا گنا اسلام کا غلامی والا نظام اس بدبختی والے نظام سے بہرحال بہتر تھا. اس میں سانس تو لیتے نا فضاؤں میں جا کے، آزاد اس معنی میں تو آزاد ہوتے کہ ایک آدمی کے غلام ہے، لیکن دھوپ بھی مل رہی ہے، روشنی بھی مل رہی ہے، ہنر بھی ہے. کیونکہ مولا پھر اپنے غلاموں کو کاروبار سکھاتے تھے ان کو. بھائی میں نے بتایا نا اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین آپ کو وہ ملیں گے جو غلام تھے. اور پھر مولا غلام کو آزاد کرے گا تو غلام اس کا احسان مانے گا ساری زندگی. حتیٰ کہ اگر آپ کے وارث نہیں ہے تو غلام کا کوئی وارث نہیں ہے تو مولا کو وراثت ملتی ہے، اس کی ایک ریلیشن ہو جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا نسب والا تعلق قائم ہو گیا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جو تبھی غیر مسلموں جنہوں نے اسلامی نظام کو دیکھا ہے نا، غلاموں والے آج سے 200-250 سال پرانے کے جو انگریز ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے اسلامی خلافتوں. جب وہ جاتے تھے تو تعریف کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں غلاموں کا قطعاً وہ تصور نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہے. یعنی آج جو یورپ اور امریکہ میں ہے وہ قطعاً تصور نہیں ہے. اور اس وقت بھی جو یورپ میں تصور تھا وہ مسلمانوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں ان کے ہاں تو یہ تو گھر کے فرد کی طرح رہتے ہیں غلام، اور ان کے ہاں کہاں رہتے ہیں جنگ قیدی. جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں نا، جیسے ابھی نندن تو ساری دنیا کے سامنے آ گیا نا، اس کو تو نہلا دھلا کے چائے پلا کے رخصت کر دیا. یہی چھپڑ میں اگر گرفتار ہوتا، چاہے انڈیا گرفتار کرتا یا پاکستان، پھر دیکھتے طبیعت سے کیا لگتے، ایسے چترول لگتے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھتی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو یہ ہے. چلو آگے. پھر ان جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتے رہے ہیں
پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں، وہ ذرا آپ اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کیا سخت حالات سے گزرتے ہیں جنگی قیدی. اسلام میں یہ نہیں تھا بھائی لے کے حوالے کر دیا، لا بھائی یہ تو اس کا مالک ہے. اس سے زیادہ جنگی قیدی کو پروٹوکول دینا ممکن نہیں ہے. پھر دوسرا راستہ ہے کہ آزاد کر دو، تو اسلام نے اجازت دی کہ بھائی جس شخص کا غلام ہے وہ آزاد کر دے. کس نے منع کیا ہے؟ ریاست آزاد نہیں کرے گی، ریاستیں دھاندلیاں کرتی ہیں، سمجھ رہے ہو نا. آزاد کون کرے گا؟ جس کا ماں. تو اس میں ان کا ریلے اور بہت آزاد کیا ہے. حضرت حسن تو 100 باندیاں آزاد کر دیتے تھے ایک ایک ٹائم پہ. کتنے واقعات ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ کرتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں، پرندے خرید کے آزاد کرتے ہیں نا. پہلے مسلمان یہ کرتے تھے، غلام خرید کے آزاد کرتے تھے، غلام خرید کے. اور یہ ثواب ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فکو رقبۃ. اسلام نام کس چیز کا ہے؟ فکو رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا. یہ اسلام کو ڈیفائن کیا قرآن نے. تو اسلام نے ایک خاص پروسیس کے تحت غلاموں کی آزادی رکھی ہے. ایک خاص پروسیس. ایسے ہی کر دیتے جنگ میں قیدی آئے ہیں سارے چھوڑ دو، ایسے نہیں ہوتا. ایک خاص پروسیس سے گزار کے کیا کیا؟ ان کو آزاد کیا. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی. تو نبی نے فرمایا جس کی باندی تھی وہ باندی سے جمع کرتا تھا، پھر اس نے اس کو بہت عمدہ ادب سکھایا، بہترین تعلیم دی، ثم اعتقہا، پھر اس باندی کو آزاد کر دیا. یہ دیکھو وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے احسان کا نبی حکم دے رہے ہیں کہ باندی ہے اور باندی سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد یعنی ایک فائدے کی چیز ہے، اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ ایک ذلت کی اور توہین کی چیز ہے، بس فائدہ اٹھاؤ چھوڑو. نہ 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 نہ، اس کو ساتھ ساتھ تعلیم دے رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے، معاشرے میں اس کی تربیت کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم اعتقہا، اس کو آزاد کر رہا ہے، فتزوجہا، پھر اس سے نکاح کر رہا ہے بیوی بنا کے اس کو. کیا اس سے زیادہ کسی عورت پر دنیا میں احسان ممکن نہیں ہے کہ اس کو بیوی بنا لیا اور اس کو بیوی والے حقوق دے دیے. یہ وہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو جنگ میں قید ہوئی ہیں. تو اتنا پروٹوکول کوئی جنگی قیدیوں کو نہیں دیتا. سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فلہو اجران، اس کو بھی کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے، ڈبل اجر ملے گا. وہ باندی سے جمع کرتا تھا، پھر اس نے اس کو بہت عمدہ ادب سکھایا، بہترین تعلیم دی، ثم اعتقہا، پھر اس باندی کو آزاد کر دیا. یہ دیکھو وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے احسان کا نبی حکم دے رہے ہیں کہ باندی ہے اور باندی سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد یعنی ایک فائدے کی چیز ہے، اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ ایک ذلت کی اور توہین کی چیز ہے، بس فائدہ اٹھاؤ چھوڑو. نہ 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 نہ، اس کو ساتھ ساتھ تعلیم دے رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے، معاشرے میں اس کی تربیت کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم اعتقہا، اس کو آزاد کر رہا ہے، فتزوجہا، پھر اس سے نکاح کر رہا ہے بیوی بنا کے اس کو. کیا اس سے زیادہ کسی عورت پر دنیا میں احسان ممکن نہیں ہے کہ اس کو بیوی بنا لیا اور اس کو بیوی والے حقوق دے دیے. یہ وہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو جنگ میں قید ہوئی ہیں. تو اتنا پروٹوکول کوئی جنگی قیدیوں کو نہیں دیتا. سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فلہو اجران، اس کو بھی کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے.